جو عزم اور استقامت اور جو صبر اور حوصلہ کربلا کے میدان میں ہمیں دیکھنے کو ملا، اس میں جو عظیم ہستیاں، عظیم بیبیاں تھیں، ان کے کردار کو یقینی طور پہ فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی جو قربانی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ذکیہ نجفی صاحبہ، آپ کو ہم نے انٹرو میں بتایا تھا ہمیں جوائن کریں گی، ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سے ہم اسی حوالے سے آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا کہ ان عظیم ہستیوں کے بارے میں، ان بیبیوں کے بارے میں جو قربانی انہوں نے دی، جو حوصلہ انہوں نے مرد حضرات کا بڑھایا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بیبیاں ایسی تھیں جو کربلا میں ذاتاً خود موجود تھیں اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ کچھ بیبیاں ایسی تھیں جو کربلا میں نہیں تھیں لیکن انہوں نے بعد میں کچھ امام کے لیے ناصرین بھیجے ہیں، اور کچھ ایسی تھیں، تیسرا جو ایک طبقہ ہے وہ ایسا تھا کہ جو کربلا کے بعد کربلا کے مقصد کو لے کر آگے چلا ہے، جنہوں نے کربلا سے کربلا کے لیے مردوں کو بھیجا ہے۔ ان میں سر فہرست ہے جناب دیلم، جن کے شوہر ہیں جناب زہیر بن قید، جو عثمانی العقیدہ تھے، اور امام حسین کے ساتھ وہ سفر میں ساتھ تھے لیکن ذرا فاصلے سے پڑاؤ ڈال رہے تھے، اور امام نے جب اپنا قاصد بھیجا تو جناب زہیر بن قید نے جواب میں کہا کہ میں کیسے دوران سفر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلا جاؤں؟ تو جناب دیلم نے فرمایا کہ تمہاری غیرت کو کیسے گوارا ہے کہ نواسہ رسول موت کے سفر پر ہو، شہادت کے سفر پر ہو، اور تم اپنے گھر اور اپنی مستورات کی فکر کرو، کیا ان کے گھر میں خواتین نہیں ہیں؟ اور جناب دیلم جو ہیں وہ اسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے انتظار میں رہیں کہ خبر شہادت آئے گی یا خبر نصرت آئے گی۔ پھر دوسری ذات ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کی، جن کو خط لکھا امام نے، اور جب خط لکھا تو وہ دسترخوان پر تھے اور انہوں نے اپنی زوجہ سے سوال کیا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے ایسا ہی جواب دیا کہ اپنے آپ کو اس نجات کے قافلے سے جوڑ دو جو تمہیں پکار رہا ہے، ہماری فکر نہ کرو۔ تو وہ بھی جا کر ملحق ہو گئے۔ جناب وہب کلبی کی زوجہ اور ان کی والدہ ہیں جو راستے میں امام سے سفر میں ملتے ہیں، اور وہ دونوں جناب وہب کلبی کی شادی کو روز عاشورہ 17 دن ہوتے ہیں، ایک روایت ہے کہ 21واں دن تھا 10 محرم کو، لیکن سلام ہے ان کی دلہن کے حوصلے کو اور ان کی والدہ، ظاہر سی بات ہے ایک بیٹا جس کی نئی نئی خوشی دیکھی ہے اس کو قربان کرنا۔ پھر جو خواتین کربلا میں نہیں تھیں لیکن انہوں نے بھی اپنے گھر سے اپنے مردوں کو، یا یوں کہیں کہ اپنا مستقبل جو ہے وہ، جناب ام البنین جن کے 4 بیٹے تھے، جن پر نہ صرف وہ خود ناز کرتی تھیں، مدینے والے حسرت کرتے تھے کہ کاش ہماری اولادیں ایسی ہوں۔ ان کے 4 بیٹے اس میں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ خواتین جو کربلا کے میدان میں تھیں، شب عاشور ہر خیمے میں جتنی بھی مائیں تھیں سب اپنے بچوں کو درس شہادت دے رہی تھیں۔ کوئی خاتون ایسی نہیں تھی کہ جو یہ کہہ رہی ہو کہ ہم نے کل اپنے لیے کوئی نکلنے کا راستہ تلاش کرنا یا اپنی جان کو بچانا۔ تو ہر کوئی استقامت، فداکاری اور صبر کا درس اپنے بچوں کو دے رہا تھا۔ صحیح ہم کر رہے تھے کہ یہ کربلا کا میدان، یہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے آپ کے فتح کے اور شکست کے معیار اور پیمانے بالکل بدل دیے۔ بظاہر جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو لوگ فتح یاب ہوئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، ان کے نام و نشان بھی نہیں ہیں، اور جہاں شہادتیں ہوئی ہیں، جن کی قربانیاں ہیں، جو لگ رہا تھا لوگوں کو جی ہار گئے ہیں اور یزیدی فوج مذاق اڑا رہی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جائیں گے۔ خدا سورہ آل عمران ارشاد ہوتا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب علیکم، اگر تم اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگے تو کوئی تمہارے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے شام میں کسی نے پوچھا اور کہا اب بتائیں غالب کون ہے، کون جیتا کون ہارا، تو آپ نے فرمایا ہم کربلا جان بچانے ہی نہیں گئے تھے، ہم تو کربلا دین بچانے گئے تھے، اور ہماری غلبے کا یا ہماری جیت یا فتح کا کب فرق سامنے آئے گا؟ فرمایا جب آذان میں سننا، اگر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جائے تو پھر سمجھ لینا ہم غالب آ گئے ہیں، اور اگر آذان سے یہ نکال دیا جائے تو جان لینا کہ ہم لوگ مغلوب ہو گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو مقصد ہے نا، جب وہ حاصل ہو گیا، اور دیکھیے مقصد کس طرح حاصل ہوا، سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دشمن نے خود اپنی شکست کا سامان فراہم کیا۔ اگر قافلہ یا اسیروں کو کربلا میں ہی روک دیا جاتا، ان کو وہیں رکھا جاتا، تو آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے جو نیت تھی یزید کی کہ ہر جگہ رسوا کیا جائے گا، اور خود ہی اسیروں کو اس نے قریہ قریہ لے جا کر اسلام، دین،
امام کی مظلومیت اور حق کا پیغام خود ہی پہنچوایا ہے. اور جو مین جگہ تھی جہاں پر آپ کہیں کہ فتح کربلا کے بعد جو اس نے یزید کی نظر میں اس نے فتح کا جو جشن منایا ہے, جو مین فنکشن تھا یا سیلیبریشن تھی, جہاں اس نے سب لوگوں کو جمع کیا تھا, خواص اور عوام, وہی اسلام کی فتح کا فیصلہ کن موقع تھا جب امام زین العابدین نے خطبہ دیا. تو وہیں سے فیصلہ ہو گیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے. اور باطل نے, خدا قرآن میں کیا کہتا ہے, اذا مکروا مکر اللہ, تم اگر کسی کے لیے گھڑا کھودو گے تو اللہ وہ گھڑا تمہارے ہی لیے رکھے گا. بالکل. اور وہ یہاں پہ ہم نے دیکھا بھی, اور صحیح کہا آپ نے کہ وہ جو جشن منا رہے تھے, وہ فتح جو اپنی سمجھ بیٹھے تھے, وہ آج کہاں ہیں, ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے, مٹ چکے ہیں. لیکن ابھی آگے چل کے اگلے سیگمنٹ میں چاہوں گی ہم اس پہ بھی بات کریں کہ آج بھی آپ کو یزیدیت مختلف صورتوں میں نظر آتی ہے, اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ اگلے سیگمنٹ کے لیے رکھتے ہیں. لیکن میں زہرا آپ سے بھی چاہوں گی کہ یہ جو انسانیت کے لیے اس واقعہ کربلا کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے. اوبویسلی ہم جس طرح بیویوں کا ذکر کر رہے ہیں, وہاں آپ نے موسم کی شدت دیکھی, بھوک پیاس کی شدت دیکھی, یہاں تک کہ 6 مہینے کا شیرخوار بچہ بھی وہاں قربان کر دیا جاتا ہے. کس لیے؟ امام حسین علی مقام اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے. یہ اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ ذرا بات کریں اور پھر کلام کی طرف ہم جائیں گے. بالکل سعدیہ, جیسا کہ ہماری بہن نے کہا کہ بظاہر وہ شکست لگ رہی تھی, لیکن آج جو دین مکمل ہے وہ بے شک انہی ہستیوں کی مرحوم منت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی محنت کی اس دین کو پھیلانے میں, اگر وہ ہستیاں نہ ہوتیں تو یقیناً آج ہم کھل کے سانس نہ لے سکتے, آج ہمیں دین کی آزادی نہ ہوتی. تو یہ ان ہستیوں کا احسان ہے. کلام پہ بالکل جاتے ہیں, پھر بریک کی طرف جائیں گے ہم. کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد, شیر خدا نہیں ہے کوئی, مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین اور حسن سے اور, نہ ہے کسی کے بیٹے حسین اور حسن سے اور, نہ فاطمہ سیما ہے کوئی, فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سیما ہے کوئی, فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں, جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں, ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد
شبیر کہہ کے بھائی بلاتے رہے جسے، شبیر کہہ کے بھائی بلاتے رہے جسے، خور اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ کتنے ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر، ہوتی رہی ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے، کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں